بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس روز ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کو ذلت آمیز انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا، اس روز اس کے تمام جرنیل، حفاظتی دستہ اور اہل خانہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئے اور مال غنیمت کو سمیٹ کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ اس عظیم فتح کے موقع پر جس کثیر تعداد میں قیمتی قیدی مدینہ منورہ میں لائے گئے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ان قیدیوں میں ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کے 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ لوگ قیدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی انہیں خرید لیا اور رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ صرف ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹیاں باقی رہ گئیں۔ وہ بلا شبہ حسن و جمال کا پیکر، پری رخ اور سیمی بدن 2 شیزائیں تھیں۔ جب انہیں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا تو مارے ذلت و رسوائی کے ان کی آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ حسرت و یاس اور انکساری و درمانگی کی وجہ سے ان کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے دل میں ترس آ گیا اور یہ خیال آیا کہ انہیں وہ شخص خریدے جو ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس میں حیران ہونے کی بھی کوئی بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، شکست خوردہ قوم کے معزز افراد پر ترس کھایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، بادشاہ کی بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن اس کی صورت کیا ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک تو ان کی قیمت زیادہ لگائے اور دوسرے ان کو اختیار دے دیں جس پر یہ راضی ہو جائیں، ان کے ہاتھ انہیں دے دیا جائے اور ان پر قطعاً کوئی جبر نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس تجویز کو نافذ کر دیا۔ ان میں سے ایک نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پسند کیا، دوسری نے حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور تیسری حسن و جمال کی وجہ سے جسے ملکہ خواتین کہا جاتا تھا، اس نے اپنے لیے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پسند کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ملکہ خواتین نے اپنی دلی رغبت سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ دین کیم کی راہ پر گامزن ہوئی، غلامی سے آزاد کر دی گئی، کنیز سے آزاد ہو کر بیوی کا باعزت مقام حاصل کیا۔ پھر اس نے سوچا کہ ماضی کی تمام شرکیاں یادیں یکسر بلا دی جائیں، اور اس نے اپنا نام شاہ زندہ سے بدل کر غزالہ رکھ لیا۔ غزالہ کے نصیب میں بہترین رفیق حیات آیا، بڑی خوشگوار زندگی بسر ہونے لگی، مہینے لمحوں میں گزرنے لگے۔ اب ایک ہی دل خواہش باقی رہ گئی تھی کہ اسے چاند سا بیٹا نصیب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ ایک مہتاب چہرہ بیٹے نے جنم لیا۔ برکت کے لیے اس کا نام دادا کے نام پر علی رکھا گیا، لیکن غزالہ کے لیے یہ خوشی چند لمحات سے زیادہ دیکھنا نصیب نہ ہوئی، کیونکہ اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔
اس نومولود کی پرورش و نگہداشت ایک کنیز کے سپرد کر دی گئی جس نے اسے ماں جیسا پیار دیا۔ اس نے اس پر اپنی محبت کو اس طرح نچھاور کیا جس طرح کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اور اس کی اس طرح پرورش کی کہ یہ نومولود بڑا ہو کر اسے ہی اپنی حقیقی ماں سمجھنے لگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔